نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر مسلمان، ہر مومن کی یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اعمال بتائے ہیں جن کو کرنے سے وہ ایسا خوش نصیب بن جائے گا کہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ان میں سے پہلا عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے، وضو بھی خوبصورت کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا عمل ایک ہی حدیث میں ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے توحید کو خالص کیا، یعنی کبھی شرک نہیں کیا، توحید کو خالص کرنے والا جس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو بلکہ مومنوں میں امن کا پیغام دینے والا ہو، امن پسند انسان ہو، اللہ تعالی نے اس کے لیے بھی انعام رکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھا اور پانچواں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک ہی حدیث میں ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی اور ممبر سے نیچے آ گئے اور فرمایا: ابشرو، خوش ہو جاؤ۔ جو 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اسے بھی کہیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اور چھٹا اور 7واں عمل جو کہ نماز کے بعد دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینا اور حکمران کی اطاعت کرنا، جو مسلمان حکمران ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس نے نماز کو قائم کیا اور اسے زکوٰۃ ادا کی، اس نے مسلمان حکمران کی بات سنی اور اس کی بھی اطاعت کی، اللہ رب العزت ایسے شخص سے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 8واں عمل کیا ہے کہ جو شخص ان 5 چیزوں کا اقرار کر لے، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، گواہی دے دے کہ جنت حق ہے، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ جہنم بھی حق ہے، جنت مومنوں کے لیے ہے اور جہنم کافروں کے لیے ہے۔ ان 5 چیزوں کی دل سے گواہی دینے والا، اس کا اجر کیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ اب 9واں عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں خوشی سے 2 چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کر دے، کوئی بھی 2 چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ ایک اور عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مومن اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے خیمے میں ہوگا، یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صرف نبوت کا درجہ ہی رہ جائے گا بس۔ اور ایک ایسا انسان جس نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کمی کوتاہی بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیتا ہے، یہ شخص ایسا ہے کہ جس کے گناہوں میں سے ہر گناہ کو اللہ رب العزت مٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی اللہ کو پیش کرے گا،
8 دروازوں کے دربان سب کے سب اسے پکاریں گے کہ ادھر سے آ جاؤ، دوسرا پکارے گا ادھر سے آ جاؤ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور عمل کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، یعنی کہ فرض نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اسے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک 12واں عمل ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے تو تینوں بچے جنت کے دروازے پر اپنے باپ کو ملیں گے، اور اس صبر کی وجہ سے جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائیں گے کہ تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جس طرح بچے جو اس دنیا میں ضد کرتے ہیں نا، یعنی کسی بھی بات پر اڑ جاتے ہیں اور اپنی ضد منوا کر رہتے ہیں، اسی طرح جنت کے دروازے پر بھی نا ضد لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ والدین کو جنت میں ساتھ لے کر ہی جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ، خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور اپنے والدین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اتنی بات ہوئی تو ایک عورت بولی کہ اے اللہ کے رسول، کسی کے 3 فوت نہیں ہوتے بلوغت سے پہلے تو کیا وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا؟ اگر 2 ہوں تو پھر؟ اور ایک اور عورت بولی کہ اگر کسی کا ہو ہی ایک اور وہ بھی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر؟ فرمایا جو اس پر بھی صبر کرے گا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ شرط کیا ہے؟ صبر کرے گا۔ 13واں عمل کہ جو شخص صبر کر لے گا، جو دنیا کے مصائب، جو دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، دین پر کاربند ہونے کی وجہ سے، دین کی دعوت اور دین کی سربلندی کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بس دین کی سربلندی کے لیے تکلیفیں برداشت کی نا اس نے اور اس نے صبر کیا، بس یہ کہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام بہت اچھا ہے۔ کیسا انجام؟ ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ صرف وہ اکیلے نہیں، ان کے جو نیک والدین ہیں وہ بھی، اور ان کی بیویاں بھی، اور ان کی اولادیں بھی، جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے انہیں پکارتے نظر آئیں گے کہ سلامتی ہو تم لوگوں پر کہ تم لوگوں نے صبر کیا، اور یہ ہے اس کا انجام۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ جب نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو جنت کے ان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہاں، جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تم بھی ہوگے۔ سبحان اللہ، کیسی خوش نصیبی ہے کہ 1,40,000 صحابہ میں سے ایک ہستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر، مجھے امید ہے کہ وہ تم بھی ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان ہستیوں کا اللہ ساتھ نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی قبولیت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔